ایران سے کسی خیر کی توقع نہ رکھیں۔ ایران نے عالم اسلام کی کمر میں ہمیشہ چھرا گھونپا، عالم اسلام میں کانٹے بوئے، جگہ جگہ تفرقہ ڈالا، جگہ جگہ پروکسیز نے انتشار پھیلایا۔ اور اب دیکھیں تازہ ترین واقعات کیا ہوئے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ کہہ رہا ہوں۔ چند دن پہلے امریکہ اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کی۔ ایران کو چاہیے تھا کہ وہ جواب میں امریکہ پر حملے کرے یا اسرائیل پر کرے۔ ایران نے تھوڑے بہت حملے اسرائیل پر کیے۔ امریکہ تو ہے 7 سمندر پار، اس پر حملے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ مسلم ممالک میں اور دیگر ممالک میں جہاں پر امریکی اڈے تھے وہاں پر ایران نے جوابی حملے کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد پاکستان نے سوچا کہ 2 گروہ لڑ رہے ہیں، آپس میں صلح کروانی چاہیے، انسانیت کے ناطے صلح کروانی چاہیے۔ چنانچہ پاکستان نے رات دن ایک کر کے مختلف ممالک کو ساتھ ملا کر صلح کی کوششیں کی۔ ہر کوشش کو پاسداران انقلاب نے رد کیا، مسترد کیا۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ بھی نہیں مانے، اور اب جب حتمی ایک ڈرافٹ تیار ہو گیا، دونوں صلح ہونے جا رہی تھی، تو اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور اس کے جواب میں ایران نے سعودی عرب کے تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ ایک مجلس ہو رہی تھی، اس کے ارد گرد حملہ کر دیا، وہاں کے لوگوں کو نقصان پہنچا۔ امریکہ کی اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ مسلمان ممالک آپس میں لڑ پڑیں۔ سعودی عرب، پاکستان، بحرین، قطر، یمن، یہ سارے ممالک اور ایران، یہ مسلمان ممالک آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں۔ دشمن کی ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں تاکہ ان کا کام چلتا رہے، ان کا مفاد پورا ہوتا رہے۔ اس دفعہ پاکستان نے، جنرل عاصم منیر صاحب نے بڑی کوششیں کی کہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ کل رات جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، جواب میں ایران نے جو حملہ کیا اس سے سعودی عرب کو شدید نقصانات پہنچے ہیں، اور پاکستان نے سعودی عرب کو روکا ہوا تھا کہ آپ نے حملہ نہیں کرنا، آپ نے غصے میں نہیں آنا۔ پاکستان نے ایران کو بھی سمجھایا، لیکن ایران باز آنے والا نہیں، پاسداران انقلاب باز آنے والے نہیں۔ پہلے بھی جو ایرانی حکومت کے ساتھ معاہدے ہو رہے تھے تو پاسداران انقلاب نے پاسداران انقلاب نے ایرانی حکمرانوں کو، ایرانی صدر کو اور دیگر لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کے اختیارات محدود ہیں۔ گویا اصل اختیارات پاسداران انقلاب کے پاس تھے۔ پاسداران انقلاب کیا ہے؟ پاسداران انقلاب خمینی انقلاب کے بعد وہ تھا جو خمینی انقلاب کے تحفظ کرے گا۔ وہاں کی فوج کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا، وہ چھوٹا سا حصہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ وہی سب پر قابض ہے۔ یہ مذاکرات کے ختم ہونے کا سبب، ایک بڑی وجہ یہ پاسداران انقلاب ہے۔ پاسداران انقلاب ہی فساد کی اصل جڑ ہے۔ مختلف ممالک میں انہوں نے چھوٹے چھوٹے گروہ بنائے ہوئے ہیں۔ حالات کا اشارہ ہے کہ اس وقت ایران کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کسی بھی وقت ایران پر بڑے حملے ہو سکتے ہیں۔ اب جب ایران پر حملے ہوں گے تو کوئی ایران کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اتنا ان کو مار پڑے گی، اتنا مار پڑے گی کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں رہنے والے جواد نقوی اور دیگر لوگوں نے شور شرابہ کیا، احتجاج کیا یا انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ان کا حال بھی ویسے کیا جائے گا جیسے تحریک انصاف کا کیا، جیسے اور گروہوں کا کیا۔ جب سے یہ خبریں آئی ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ کشیدگی شروع ہو گئی ہے کہ یہاں سے بہت سارے شیعہ ذاکرین اور ان کے رہنما شور شروع کر دیا کہ اگر ایران پر کچھ ہوا تو یہاں سے انتشار ہوگا، شور ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں ہونے والا، جس نے کچھ کیا اس کو دبا دیا جائے گا۔ یہ کان کھول کر سن لیں، ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا، ریاست کسی کو نہیں بخشے گی جو پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ دونوں میں صلح ہو جائے، ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن جب نہیں ہوا تو اب ایران پر برا وقت شروع ہوا چاہتا ہے۔ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ نہ لڑے، لیکن ایران کی سرکشی، بغی، ہٹ دھرمی کی وجہ سے جنگ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے۔ سعودی عرب کو ایران مسلسل مارے جا رہا ہے۔ ان کی اصلی دشمنی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، اور اب دونوں کے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے ہیں۔ بہرحال اللہ سے دعا یہی ہے کہ جنگ نہ ہو، مذاکرات کے ذریعے ہی کوئی حل نکل آئے۔ ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کوئی امن کی صورت نکال دے، چونکہ جنگ
جنگ پھر جب ہوتی ہے، تیر چلتے ہیں، میزائل چلتے ہیں، بم چلتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون بے گناہ ہے، کون بچہ ہے، کون عورت ہے، کون کیا۔ جنگ تباہی لاتی ہے، جنگ سے پناہ مانگنی چاہیے۔